اب چلا یہ صحیح کرو، سیٹنگ اس کی کر لو. یہ نام پارے کا آخری رکوع ہے، 19 مارے. نام پارے کا 19 مارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للذین کفروا ان ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ. اس کا ترجمہ ہے، قل آپ کہہ دیجئے، لِلَّذِينَ واسطے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کفر کیا، اِن يَنْتَهُوا اگر وہ رک جائیں، اگر وہ باز آ جائیں، یغفر تو معاف کر دیا جائے گا، لہم انہیں، ما قد سلف ما جو کچھ، قد سلفا پہلے گزر گیا، وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ لوٹیں، آدھا یعودو کا معنی ہے لوٹنا، اگر وہ لوٹیں، فقد مدت سنت الاولین، فقد پس تحقیق، مدت گزر گئی، مزہ لفظی کا معنی ہوتا ہے گزرنا، اسی سے ماضی ہے گزرا ہوا زمانہ، تو تاکہ گزر گئی سنت الاولین، پہلوں کی سنت یعنی پہلوں کا طریقہ، تو پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے کافروں کو اور منافقوں کو توبہ کی دعوت دی. پہلے یہ فرمایا تھا کہ یہ عذاب الہی میں گرفتار ہوئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اگر وہ اس سے باز آ جائیں، یغفر لہم ما قد سلف، تو کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. یہ جو آیات کریمہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے، لیکن نا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم تو ہر انسان کو ہوتا ہے، لیکن جب وہ کافر ہوتا ہے تو وہ عبادت نہیں کرتا. تو جب وہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اسے یہ حکم نہیں دیا جاتا کہ تم ساری اپنی قضا نمازیں ادا کرو، کیونکہ تم مخاطب تو تھے. اسی سے امام ابو حنیفہ نے یہ استدلال کیا کہ اگر ایک بندہ مرتد ہو جائے، یعنی پہلے وہ مسلمان ہے پھر وہ اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے اور پھر وہ توبہ کر لے، دوبارہ مسلمان ہو جائے، تو درمیان میں اس کی جو نمازیں ہوں گی اسے قضا کرنے کا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مسلمان جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر دیتا. ہاں جو حقوق العباد ہیں وہ اسے ادا کرنے پڑتے ہیں. مثلا ایک بندے نے ایک بندے کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے یا اس کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ کافر ہے، اور پھر وہ مسلمان ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مال اس کے لیے حلال ہو گیا ہے، یا وہ کسی کا حق مارا تھا وہ اس کے لیے حلال ہو گیا. جو حقوق العباد ہیں وہ حتی الامکان پورے کرنے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جو کوتاہیاں ہوگی، جو اس نے زیادتیاں کی، جو اس نے گناہ کیے، تو کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرماتا ہے. اب یہ مشرکین سے کہا گیا، اور کب کہا گیا؟ غزوہ بدر کے بعد.
کہ تم نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے، تم نے جتنی بھی اسلام کی مخالفت کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی، اگرچہ یہ تمہارے گناہ بہت بڑے ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنا، اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی کرنا کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے، لیکن اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو خدا تمہاری پچھلی ساری غلطیاں معاف فرما دے گا۔ اس میں بندے کے لیے ایک بڑی بشارت ہے اور اسے مایوسی سے بچنے کا سامان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا۔ فرمایا وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، لیکن اگر یہ باز نہ آئیں اور یہ دوبارہ اسی سرکشی کے راستے پر چلیں تو پھر پہلوں کا طریقہ گزر چکا ہے۔ جو سنت کا لفظ ہے نا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے الطریقۃ المسلوکۃ کانت سیئۃ او حسنہ، کہ وہ راستہ جس پر چلا جائے وہ اچھا ہو یا برا ہو، لغت میں اس کو سنت ہی کہا جاتا ہے۔ لغت میں اچھے راستے کو بھی سنت کہتے ہیں، برے راستے کو بھی سنت کہتے ہیں۔ جس راستے پر کوئی اللہ کا صالح بندہ چلا وہ بھی سنت ہے، اور جس راستے پر فرعون چلا وہ فرعون کی سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہاں پر میں یہ بات ضرور کر دوں، تھوڑی سی لفظی بات آ گئی۔ ایک لفظ ہے حدیث۔ حدیث کا لفظی معنی ہوتا ہے بات چیت، اور یہ اصطلاح میں کہتے ہیں قولہ و فعلہ و تقریرہ علیہ السلام، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قول، آپ کا فعل یا آپ کا سکوت، یعنی آپ کی موجودگی میں کسی نے کوئی کام کیا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، اگر وہ کام جائز نہ ہوتا تو آپ اسے منع فرما دیتے، کیونکہ یہ چیز بعید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات دیکھیں جو صحیح نہ ہو اور آپ خاموش رہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے، اس کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، قولہ و فعلہ و تقریرہ علیہ السلام۔ اب جو حدیث کا لفظ ہے نا، یہ لغوی معنی میں تو یہ کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن اصطلاحی معنی میں حدیث کا لفظ صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ ابو بکر صدیق کی حدیث ہے، یہ حضرت عمر فاروق کی حدیث ہے۔ حدیث کا لفظ خاص ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قول، آپ کے فعل یا آپ کی تقریر کے ساتھ۔ ہاں لغوی معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، قرآن کو بھی حدیث کہا گیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، یہ حدیث بات ہو جو یہاں پر علماء میں اصطلاح صرف سرکار کا قول فعل اور تقریر۔ لیکن جو سنت کا لفظ ہے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرز زندگی کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ دوسروں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اصطلاح میں بھی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ لغوی طور پر عمر کے لیے فرعون کے طریقے کو بھی سنت کہہ دیا گیا، ایک یہ اصطلاحی طور پر بھی، مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام حضرت علی کی سنت ہے، یہ کام حضرت ابن عمر کی سنت ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات حضرت علی کی حدیث ہے یا حضرت ابن عمر کی حدیث ہے۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا جب سنت کا لفظ عام بولا جائے، آپ یہ کہیں گے یہ سنت سے ثابت ہے یا یہ کام سنت ہے، اس سے مراد ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ لیکن اگر کسی دوسرے پر سنت کا اطلاق کرنا ہو پھر اس کا نام لینا پڑے گا کہ یہ فلاں کی سنت ہے، یعنی مطلق بولا جائے تو مراد سرکار کی سنت، اور اگر کسی اور پہ اس کا اطلاق ہو کہ یہ حضرت ابن عمر کی سنت ہے یا ابو بکر صدیق کی سنت ہے تو
پھر ان کا نام لینا پڑے گا کہ یہ کس کی سنت ہے. تو یہ تھوڑا سا حدیث اور سنت میں فرق ہے. یہاں پر سنت الاولین کا لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ اگر تم پھر بھی کفر کی طرف لوٹے تو تم سے پہلے لوگوں نے بھی حق کا انکار کیا تھا. تم سے پہلے لوگوں نے بھی انبیاء کرام کے ساتھ دشمنی کی تھی. پھر تم نے دیکھا تھا اللہ نے انہیں کیسے تباہ کر دیا تھا. کسی پر کسی پر بادل سے آگ برسائی گئی تھی. کسی کے لیے زمین کو پلٹ دیا گیا تھا. کسی کو تباہ اس طریقے سے کر دیا گیا تھا. تو یہاں پر الاولین سے مراد پہلے کافر بھی ہو سکتے ہیں اور وہ کافر جو بدر میں قتل ہو گئے وہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ تم نے دیکھا کہ بدر میں پھر کیا ہوا تمہارے سرکشوں کا انجام اور کیسے اللہ تعالیٰ نے نہتے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور کیسے سرداروں کی لاشوں کو گھسیٹا گیا, اٹھا ساتیا پردہ اسرار سے, جڑا دے مغولے کو شہباز سے. اگر تم باز نہ آئے تو جو حشر ان کا ہوا تھا وہ تمہارا بھی ہوگا. تو الاولین سے مراد مشرکین مکہ بھی ہو سکتے ہیں اور پہلے گزرے ہوئے جو سرکش لوگ تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں. اب ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. وَقَاتِلُوهُمْ اور اے لوگو ان سے جنگ کرو. امر کا سیدھا ہے قاتلو, ان سے جنگ کرو. حتیٰ یہاں تک لا تکون فتنۃ نہ رہ جائے کوئی فتنہ. لا تکون نہ رہے, نہ ہو جائے, نہ باقی رہے فتنہ کوئی فتنہ. وَيَكُونَ الدِّينُ اور ہو جائے دین کلو سارے کا سارا للہ اللہ تعالیٰ کے لیے, اور دین مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ذات کے لیے ہو جائے. یہاں پر پہلی بات یہ ہے, پہلا ارشاد نے فرمایا کہ ان سے جنگ کریں یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہاں فتنہ سے کیا مراد ہے؟ فتنہ سے مراد ہے جبر, یعنی تم اس وقت تک ان سے لڑتے رہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو اتنی قوت دے دے کہ کسی منکر اسلام کو اسلام کی وجہ سے کسی پر تشدد کرنے کی جرت نہ ہو, کسی پر جبرن کفر کو مسلط نہ کیا جائے. اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مسلمان جس آزمائش سے گزرتے ہیں, جو ان پر مشکلات آتی تھی جیسے صحابہ کرام پر مکی زندگی میں آئیں, تو یہ چیز ختم ہو جائے. یعنی مذہبی جبر ختم ہو جائے اور کوئی بندہ جبر کے بل بوتے پر اپنے کفر کو مسلمانوں پر نافذ نہ کر سکے یا مسلمانوں کو اسلام کی وجہ سے کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے. یہ ہے فتنہ باقی نہ رہے. آگے فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ اور دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. ایک چیز تو آپ مسلمات کے طور پر یاد رکھیں کہ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نے لوگوں کو جبری طور پر مسلمان کرنا ہے. اسلام میں کسی کو جبری طور پر مسلمان نہیں کیا جاتا. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنی عظمت کو بیان کیا ہے. اس کے بعد والا جملہ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں ہے. یعنی اللہ کی طاقت یہ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو منانے کے لیے بندوں پہ جبر نہیں کرتا, اس نے بندوں کو آزاد چھوڑ دیا. دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور دل کبھی بھی تلوار سے فتح نہیں ہوئے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پہلا ہے, تو سوال یہ ہے کہ چلو تلوار تو بدر میں آئی نا مسلمانوں کے پاس, تو بدر سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ کس لیے مسلمان ہو گئے تھے, وہ کس طرح مسلمان ہو گئے تھے؟ اور انڈونیشیا میں بر صغیر پاک و ہند میں کون سے مسلمان فاتح آئے تھے؟ یہاں تو ہمارے صوفیہ آئے تھے.
صوفیہ کی برکت سے اسلام پھیلا ہے۔ تو یہ بات بالکل ایک یعنی غلط بات پھیلائی گئی کہ اسلام کے پھیلنے میں کوئی جبر کا دخل ہے۔ اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ تم کسی کو جبرن مسلمان کرو، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اختیار دیا۔ اب پھر سوال یہ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یا تو مطلب یہ ہے، اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں، تعبیر کے اختلاف۔ ایک مطلب یہ ہے کہ یہاں پر دین سے مراد ہے غلبہ، استعلاء، یعنی تم اس وقت تک جنگ کرو جب تک کہ اسلامی نظام نافذ نہ ہو جائے، اور ہر بندہ اگر کسی نے اسلام نہیں بھی قبول کرنا تو وہ اپنے مذہب پر رہے لیکن اسلامی ریاست کا مطیع ہو کے رہے، جزیہ دے اور رہے اپنی ریاست میں۔ تو دین سے مراد ہے غلبہ اور استعلاء۔ تو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کا مطلب یہ ہے کہ نظام اللہ کا نافذ ہو جائے، باقی ہر بندے کو اختیار ہے کہ وہ جس بھی مذہب پر رہے، جو بھی دین کو اختیار کرے، یہ اس کی مرضی ہے۔ جس طرح جب اقدامی جہاد صحابہ کرام کرتے تھے تو وہ جا کر 3 شرطیں پیش کرتے تھے کہ یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، یا پھر اسلامی ریاست کی فوقیت کو مان لو، اور جزیہ دینا شروع کر دو۔ جزیہ جو تھا نا، یہ ان کی حفاظت کے بدلے میں ایک ٹیکس ہوتا تھا کہ تم ہمیں ٹیکس دو گے، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہاری جان مال عزت و آبرو کی حفاظت ہم کریں گے۔ تو جزیہ دے دو، اگر یہ بھی نہیں ہے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ 3 چیزیں ہوتی۔ تو یہاں پر دین سے مراد ہے غلبہ اور استعلاء۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عرب کی سرزمین تھی، کیونکہ اس میں خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے، ان لوگوں نے سرکار کے معجزات کو، آپ کی شان کو، قرآن کے نزول کو دیکھا تھا، تو عرب والوں کے پاس جزیہ کا آپشن نہیں تھا۔ ان کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا اسلام قبول کر لو یا جنگ کرو، یا یہاں سے نکل جاؤ۔ سرکار نے جو آخری وقت وصیت نے فرمائی کہ ایک بات یہ تھی مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ تو یہاں پر اس سے مراد یہ ہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کہ مشرکین عرب جو ہے نا، ان کے پاس جزیہ کا اختیار نہیں ہے، یہ یا اسلام قبول کریں گے یا جنگ کریں گے یا یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو غلبہ اور استعلاء بھی مسلمانوں کا ہوگا، جزیہ دیا جائے گا لیکن دوسرے علاقوں میں، لیکن عرب کے والوں کے پاس صرف 2 اختیار تھے، یا اسلام قبول کر لو یا جنگ کر لو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ کا مطلب یعنی اس کا جو تعلق ہے وہ عرب کی سرزمین کے ساتھ۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنِ انتَهُوا، پس اگر وہ رک جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو بے شک اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک بندے نے کہا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو تم اس کے اسلام میں شک نہ کرنا، تم یہ نہ کہنا کہ اس نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، اس نے اوپر سے اسلام قبول کیا ہے۔ دلوں کے معاملوں کا تعلق تمہارے ساتھ نہیں ہے، دل کے معاملے کا تعلق اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ سے پوچھا تھا تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، یعنی جنگ کا عالم تھا، اس نے بندوں صحابہ کرام کو شہید کیا۔ ایک بندے نے، حضرت اسامہ اس کی گھاٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے اس پہ وار کیا، جب اس پہ وار کرنے لگے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب موقع ایسا تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جب سرکار تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بھائی تم نے اسے کیوں قتل کر دیا جبکہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا، اوپر سے پڑھ رہا۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اوپر سے پڑھتا ہے یا دل سے پڑھتا ہے؟
فرمایا اسامہ قیامت کے دن جب وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ آئے گا تم اس کے لا الہ کا کیا جواب دو گے؟ تو مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی مسلمان کے اگر جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو ہاں ایک تو یہ نا کوئی دلیل مل جائے، کوئی دلیل مل جائے کہ بندہ کہیں کہے جی میں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے میں اندر سے کافر ہوں، تو وہ ایک اور چیز ہے۔ اگر ایسی بات کوئی نہ ہو تو بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی نیت پہ حملہ کرے۔ نیت کا معاملہ جو ہے یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ اگر یہ کلمہ پڑھ لے پھر ان کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو۔ فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، اے ایمان والو اگر وہ پھر جائیں کلمہ نہ پڑھیں، فَاعْلَمُوا، تو یاد رکھو جان لو، ان اللہ مولاکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے۔ اے ایمان والو تم میرے دین کے سپاہی ہو، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہارا نصرت کرنے والا ہوں، میں تمہارا کارساز ہوں۔ نعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے، کارساز ہے، وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا اچھا مدد کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو کوئی یہ نہ سوچ لے کہ ابھی بڑے کافر پڑے ہیں، بڑے ان کے ملک ہیں، ہوگا کیا؟ تم اللہ کے سپاہی ہو اور اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اللہ کی مدد تمہارے سامنے حال ہوگی اور اللہ تمہیں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا، یعنی صورت یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوگی، تو اللہ پاک نے ان اسباب کو بیان فرمایا کہ تم تک مالے، یہ تم اس نوعیت تک پہنچے کیسے ہو کہ تم نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو شکست دے دی۔ اللہ نے کس طرح تمہاری قدم قدم پر دستگیری فرمائی تھی، اس لیے یہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دو۔ تو ان کی وہ ایک سارے اسباب بیان کرنے کے بعد اب ان کے سوال کا جواب دیا۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کو بیان فرمایا۔ یاد رکھیں کہ مال غنیمت جو ہوتا تھا یا جو مال دشمنوں سے جیتنے والوں کو ملتا تھا اس کی دو صورتیں تھیں۔ ایک کو کہتے تھے مال غنیمت، ایک ہوتا تھا مال فے۔ مال غنیمت اور مال فے، اگر دشمن جنگ کرے اور جنگ کرنے کے بعد وہ شکست کھا کے بھاگ جائے تو جو ان کا مال مسلمانوں کے قبضے میں آتا تھا وہ مال غنیمت تھا، مال غنیمت۔ اور یاد رکھنا یہ لوٹ کا مال نہیں ہوتا تھا، جو بندہ اس کو لوٹ کا مال کہتا ہے یا وہ جاہل ہے یا وہ منافق ہے، یہ ایک جنگی طریقہ تھا اس وقت، اور دشمن کی معیشت کو کمزور کرنا دنیا کے کسی بھی قانون میں غلط نہیں ہوتا۔ تو جو جنگ کرے اور پھر جو مال ملے وہ مال غنیمت، اور اگر دشمن جو ہے وہ جنگ نہ کرے ویسے اپنی شکست مان لے اور اپنا مال جیتنے والے کے سپرد کر دے، مسلمانوں کے سپرد کر دے، تو اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مال فے جس کے مصائب سورہ الحشر میں بیان کیے گئے کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، اقارب کے لیے وہ کوئی 5 6 7 مصارف اس کے بیان کیے گئے ہیں، وہ مال فے ہے۔ جیسے جو فتح کا معاملہ تھا، جو فتح تھا، فتح کے گاؤں کا نام تھا، وہ مال فے تھا۔ مال فے اس کے مصارف خود اللہ نے بیان کر دیے ہیں، مال فے کے مصارف خود اللہ نے بیان کر دیے ہیں۔
اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ مال فدق جو تھا وہ کسی ایک ذات کا حق تھا، تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ کے رسول پر یہ تہمت لگاتا ہے کہ اللہ نے جو مصارف بیان کیے تھے ان میں اس کو تقسیم نہیں کیا، کسی ایک ذات کو دے دیا، تو وہ مال فیض تھا، یہ مال غنیمت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مال غنیمت کو بیان فرمایا کہ یہ کس طریقے سے تقسیم ہوگا۔ پہلی بات فرمائی وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انما غنمتم، کہ بس بے شک جو تمہیں مال غنیمت ملے، من شیء، کسی بھی چیز سے، آگے اس کے مصارف بیان فرمائے، فَأَنَّا، بس بے شک، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، خمسہ، اس کا 5واں حصہ، خمس اس کو کہتے ہیں، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے، جس میں آپ کے اہل بیت آ گئے، ٹھیک ہے، آپ کا یعنی وہ خاندان آ گیا جن کے لیے صدقہ حرام تھا، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاکِینَ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِیلِ، اور مسافروں کے لیے۔ اب دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں گے، 4 حصے مجاہدین کے ہوں گے، پھر وہ آگے تقسیم ہوں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ ایک حصہ سوار کا، 3 حصے سوار کے اور ایک پیدل کا، یا اور بھی کچھ قول ہیں، 4 حصے مجاہدین کے اور 5ویں حصے کے یہ مصارف بیان فرمائے خمس کے۔ پہلا کیا ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ایک قول یہ ہے کہ للہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ دراصل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے، سبحان اللہ، کیونکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ جو کچھ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے عطا کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا، اگر وہ راضی ہو جاتے جو کچھ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا بھی ایک ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا دینا بھی ایک ہے۔ تو دراصل یہ حصہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے ہے، یہ وہ حصہ ہے جو مال غنیمت میں بیت اللہ کی خدمت کے لیے وقف تھا، کہ بیت اللہ کے لیے جو حصہ نکلتا تھا وہ تھا اللہ کے لیے۔ وَلِلرَّسُولِ، اور دوسرا پھر مصرف کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اب دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا، اپنے دعوت و ارشاد کا کوئی معاوضہ نہیں لیا، اور اللہ کے کسی نبی نے بھی نہیں لیا۔ سب نے یہی کہا ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے الا اللہ، مگر اس کا اجر ہمیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر اس کو بیان کیا گیا کہ ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ تو یہ جو سرکار کا حصہ ہے نا، یہ رسالت کی نسبت سے نہیں ہے، یہ اجر رسالت نہیں ہے، یہ حصہ بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ ہونے کے ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک ریاست کے ہیڈ ہیں، آپ سارا وقت ریاست کو دیتے ہیں۔ اب آپ کے اہل خانہ، آپ کے عزیز و اقارب جن کی آپ کفالت کرتے تھے یا جن کی کفالت کی جاتی ہے یا جو قریبی ہوتے ہیں، تو بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کا حصہ مقرر کیا گیا ہے، بینگ اجر رسالت کے نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگا، اور کسی نبی نے بھی نہیں مانگا۔ پھر فرمایا وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے لیے۔ اس میں پھر آگے 2 قول ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرابت داروں سے مراد آپ کا خاندان ہے، آپ کے ازواج مطہرات آ گئی، یا وہ جن پر صدقہ لینا حرام تھا، یعنی
بنو عقیل، بنو عباس کے جو وہ اس سے مراد ہے۔ اب پھر اس میں اختلاف ہے کہ یہ جو اقارب کا حصہ تھا، کیا یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی باقی رہا؟ کیا سرکار کے وصال کے بعد ختم ہو گیا؟ اگر تو کوئی بندہ مستحق ہے تو اسے تو ترجیحاً دیا جاتا تھا، ترجیحاً مال غنیمت میں سے، لیکن کیا حصہ باقی رہا؟ اس میں فقہاء کی مختلف آراء ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہد فاروقی میں جب سرکار کی قرابت دار ہونے کی نسبت سے مال غنیمت میں سے دیا جانے لگا تو آپ نے فرمایا ہمیں اللہ نے اس سے غنی کر دیا ہے، ہم یہ نہیں لیتے۔ تو یہ استدلال ہے کچھ ائمہ کا کہ اگر سرکار کے اقارب میں سے یا جن کے لیے صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، اگر وہ مستحق ہوں تو دوسروں کی نسبت انہیں ترجیحاً مال غنیمت میں سے دیا جائے گا، لیکن اگر وہ مستحق نہ ہو تو پھر سرکار کے وصال کے بعد یہ حصہ جو مال غنیمت میں تھا یہ ساقط ہو گیا۔ اور ایک اور یہ ہے کہ یہ باقی ہے، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے خمس میں وہ سرکار کے جو قرابت داروں کا حصہ ہے وہ باقی رہے گا۔ بہرحال اس میں یعنی ایک اختلاف رائے موجود ہے اپنی اپنی دلیل کی بنیاد پر، لیکن یہ ہے کہ سرکار کے اقارب کو اگر مال غنیمت میں سے دیا جائے تو اس میں کوئی کباط نہیں ہے، بہت سے فقہاء نے اس کا قول کیا ہے۔ آگے فرمایا والمساکین، اور مسکینوں کے لیے جو معاشرے میں مسکین غریب ہوتے ہیں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، یہ یعنی خمس کے یہ مسائل۔ ان کنتم آمنتم باللہ، یعنی پہلے کیا تھا کہ بندے کو جو ملتا تھا وہ لے لیتا تھا، ایک بندے نے جتنے بھی مال پہ قبضہ کر لیا ہے ایمان جاریت میں اسی کا مال ہو جاتا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے حصے کر دیے تو فرمایا اگر تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی تقسیم کو بھی مان لو۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو کچھ ہم نے اتارا تھا علی عبدنا اپنے بندے پر یوم الفرقان، فرقان کہتے ہیں حق و باطل میں فرق کرتا ہے، اس سے مراد ہے بدر کا دن، یعنی جو بدر کا دن تھا نا اس کو یوم الفرقان کہا گیا، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کو اس طرح الگ الگ کر دیا کہ جس میں کسی کے لیے کوئی شک باقی نہیں رہ گیا تھا کہ مسلمان کتنے کم تھے، ان کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ نہتے مسلمانوں نے بڑے مسلح لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیج دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو اس کو یوم الفرقان کہا گیا، بدر کے دن۔ اور یہی وہ دن تھا جس کے بارے میں ابو جہل یہ دعا مانگ کے آیا تھا کہ پروردگار عالم مجھ میں اور محمد میں جس نے رشتوں کو توڑا ہے اور جو مجرم ہے معاشرے میں فساد ڈالنے کا، اس کو بدر میں ختم کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو بدر میں ختم کر دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ تم جھوٹے ہو اور اللہ کے نبی نے حق کا کلمہ بلند کیا۔ یعنی یہ ایک یوم الفرقان تھا، اور جو کچھ ہم نے اتارا یوم الفرقان کو، کس دن؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروہ آپس میں ملے تھے، یعنی اس دن جو اللہ کی نصرت آئی تھی نا۔ اے ایمان والو، اگر تمہیں یقین کامل ہے کہ بدر کی جنگ ہم نہ جیت سکتے اگر اللہ فرشتے بھیج کے ہماری مدد نہ فرماتا، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے، جو ہماری نصرت بدر کے دن آئی تھی اس پر بھی تمہارا ایمان ہے، پھر تمہیں اللہ کی تقسیم میں کوئی شک نہیں ہوگا، پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اللہ کا ہر فیصلہ صحیح ہے۔ آگے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب بھی بندہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی پھر بعد میں کیوں نہیں آ گئے فرشتے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو
احد کے میدان میں کیوں نہیں فرشتے بھیج دیے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری مرضی پہ منحصر ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، میں اس پر پوری طرح قادر ہوں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر، شے کا معنی کیا ہے؟ چاہنا، شاء یشاء شیئا مصدر ہے، اس کا معنی ہے چاہنا، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس پر، جب اس کا ترجمہ چیز کیا گیا نا، اس سے پھر بڑے فتنے پیدا ہوئے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ میں نے کبھی آپ کو پہلے بھی بتایا ہو کہ ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کہا، کہنے لگا کیا اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنائے جسے وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اب سوال دیکھیں نا، کہ اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنائے جو وہ خود بھی نہ اٹھا سکے؟ اگر تو بنانے پر قادر ہے تو پھر اٹھا نہیں سکتا، اگر اٹھا نہیں سکا تو پھر قدرت کہاں گئی؟ تو میں نے اس سے کہا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ اتنا بڑا پتھر بنائے گا؟ اللہ کیوں چاہے گا کہ وہ پتھر بنائے؟ اللہ کیوں چاہے گا کہ وہ جھوٹ بولے؟ اللہ کیوں چاہے گا کہ وہ بت کو سجدہ کرے؟ تو شے کا مصدر ہے، مطلب ہے چاہنا۔ اللہ کی شان یہ ہے وہ جو چاہتا ہے اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ اب آگے ارشاد فرمایا اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اب پھر اس منظر کو بیان، عدوہ کہتے ہیں جانب الوادی، وادی کا کنارہ، بدر کا میدان بدر کا جو کنارہ مدینہ کی جانب تھا وہاں مسلمان پروکش تھے، اور جو دوسری سمت تھا وہاں مشرکین نے پڑاؤ کیا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اذ انتم، جب تم تھے، بالعدوۃ الدنیا، دنیا قریبی چیز کو کہتے ہیں، دنیا دانا گٹوں کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، قریب ہونا۔ یہ جو دنیا ہے نا، اصل میں الحیات الدنیا، وہ زندگی جو ہمارے قریب ہے، آخرت اصل میں الحیات الآخرہ، وہ زندگی جو بعد میں آنے والی ہے۔ تو دنیا قریبی چیز، انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم تھے قریبی کنارے پر، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ تھے دور والے کنارے پر، یعنی دوسرے کنارے پر۔ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے تھا۔ قافلے سے کیا مراد ہے؟ ابو سفیان کا قافلہ، جسے ابو سفیان دوسرے راستے سے لے کر نکل گیا تھا، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے تم ایک جانب تھے، وہ دوسری جانب تھے، اور تیسری یعنی اب وہ جو قافلہ تھا وہ تم سے نیچے والے راستے سے ہو کر نکل گیا تھا۔ اب کیا ہوا؟ وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا۔ وَلَوْ تَوَعَدْتُمْ، اور اگر تم وقت مقرر کرتے، اگر تم میعاد مقرر کرتے، لاختلفتم، تو یقیناً تم اختلاف کر لیتے پھر میعاد وقت مقرر کرنے میں۔ ولیکن، اور لیکن کے بعد ایک لفظ معذوف ہے کہ اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ جنگ ہو گئی، کس لیے؟ لیقضی اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، امر، ایسے کام کا، کان مفعولا، جو اللہ کے نزدیک ہونے والا تھا۔ مراد کیا ہے؟ کہ تم نکلے تھے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے۔ مسلمان جب مدینہ منورہ سے نکلے تھے تو ابو جہل کے لشکر کے لیے تو نہیں نکلے تھے، وہ تو نکلے تھے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے۔ اچھا، اب اگر تم مدینہ منورہ سے ہی نکلتے کہ ہم نے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ لڑنا ہے، تو پھر کوئی کہتا ہے کہ ہم 200-300 ہیں، وہ 1000 ہے، ہمارے پاس تو سامان بھی نہیں ہے، ہم کیسے ان سے لڑیں گے؟ چلو کسی پھر وقت پہ رکھ لیتے ہیں، کسی اور موقع پہ یہ کام کر لیں گے، تو تم میں اختلاف رائے ہو جاتا۔ لیکن اللہ نے ایسی تقدیر کی کہ تم نکلے اور مقصد کے لیے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا مقابلہ کرا دیا ابو جہل کے لشکر کے ساتھ، اور اس طریقے سے اللہ نے جو اپنے اس کا فیصلہ تھا کہ میں نے بدر کے میدان میں اپنے پاک نبی کو فتح عطا فرمانی ہے اور کافروں کو ذلیل کرنا ہے، تو اللہ کا منصوبہ پورا ہو گیا۔ یعنی بندہ کچھ سوچتا ہے اور میرے خدا کا منصوبہ کچھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات یاد دلائی کہ تم جس غنیمت کے بارے میں سوچ رہے ہو، یہ غور تو کرو کہ اللہ نے تمہیں یہ فتح اپنا کتنا کرم فرما کے عطا فرمائی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ تم نے ان سے جنگ کی، جبکہ تم مدینہ منورہ جب نکلے تھے تو جنگ کرنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ آگے ارشاد فرمایا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جس نے ہلاک ہونا ہے، لِيَهْلِكَ تاکہ وہ ہلاک ہو جائے، من ہلاک جس نے ہلاک ہونا ہے، ان بینہ دلیل کے ساتھ، وَيَحْيَا اور زندہ رہے، من حیّا جس نے زندہ رہنا ہے، ان بینہ دلیل کے ساتھ۔ یعنی بدر کا معرکہ اتنی بڑی دلیل تھی کافروں کے باطل ہونے کی اور مسلمانوں کے حق ہونے کی۔ اور یہ جو بدر کی جنگ تھی نا، یہ کوئی روٹین کی جنگ نہیں تھی۔ اگر بدر کی جنگ میں نتیجہ مختلف نکلتا تو اسلام کی تاریخ مختلف ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدر میں گئے، آپ جلوہ فروز ہو گئے، آپ نے اپنے غلاموں کو دیکھا، ان کی بے سر و سامانی کو دیکھا، جو تعداد میں کم تھے، اسلحہ بھی نہیں تھا، سامان جنگ بھی نہیں تھا، اور پھر ابو جہل کے لشکر کو دیکھا، اور پھر سرکار نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ میرے مالک، میں اپنی 14 سال کی کمائی لے کے آ گیا ہوں بدر میں، ان طولت هذه العصابہ لا توبت فی الارض، اگر آج میرے یہ غلام ہلاک ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ وہ مقام ناز پہ آ کر سرکار نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، کیونکہ یہ جو معرکہ تھا یہ کوئی روٹین کی جنگ نہیں تھی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے واضح کر دیا، اب جس نے باطل کے ساتھ چمٹنا ہے وہ بھی دلیل پر چمٹے کہ میں نے باطل کے ساتھ چمٹنا ہے، اور جس نے حق کے ساتھ زندہ رہنا ہے اس کے پاس بھی کوئی ابہام نہ رہے کہ میں حق پر ہوں۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا تھا اور سب کچھ جاننے والا تھا۔ یا سننے سے کیا مراد ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے، ایمان والوں نے جو کہا سب کچھ سنا، لیکن شاید اس کا جو خصوصی اشارہ ہے نا، وہ جو بدر کی رات سرکار مدینہ نے اللہ سے دعائیں مانگی تھی نا، اللہ سے گر گڑا کے دعائیں مانگی تھی، اللہ پاک فرماتا ہے جب میرا نبی وہ دعائیں مانگ رہا تھا میں اچھے طریقے سے سن رہا تھا، اور میرے نبی مجھ سے جو کچھ مانگ رہے تھے میں اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ میرا معبود مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا، اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اس جب یوری کا را یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، اور ارا یوری کا معنی دکھانا، متعدی بن جاتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَ جب اس نے دکھایا تجھے، یعنی مخاطب، اے مخاطب جب تجھے دکھایا، ان لوگوں کو یعنی مشرکین کو، یوریکا یعنی یہ اس سے مراد ہے، اس کا جو اولی مخاطب ہے وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ کیا نبی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا آپ کے خواب میں، کیا دکھایا؟ قلیلا، کہ وہ تعداد میں بڑے کم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے سرکار کو خواب میں دکھایا کہ مشرکین تعداد میں بڑے کم ہیں،
اب سرکار نے یہ خواب بیان کر دیا، مسلمانوں کو حوصلہ ہو گیا کہ وہ بڑے کم ہیں، وہ جو تھے وہ کم تو نہیں تھے۔ اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، جب وہ زیادہ تھے تو پھر خواب میں کم دکھائے گئے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ نبی کا خواب تو کم، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، وہی کی ایک قسم۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ خواب دیکھے اور وہ خواب میں یہ دیکھے کہ اسے کوئی بڑی مقدس شخصیت یہ کہے کہ تم جا کر فلاں بندے کو قتل کر دو، اسے قتل کرنے کا حق نہیں ہے۔ کسی اور کا خواب حجت نہیں ہے، حجت صرف اور صرف انبیاء کا خواب ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں وہ کم دکھائے جبکہ وہ زیادہ تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں، سرکار کو، ان کے لشکر کا ایک کنارہ دکھایا جو واقعی کم تھا۔ لیکن دوسرا قول یہ ہے، اور وہ زیادہ صحیح ہے، کہ خواب کی ایک تعبیر کی جاتی ہے۔ یعنی خواب میں یہ نہیں ہوتا کہ جو ہو وہ ویسے آ جائے، خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ وہ بادشاہ نے کیا خواب دیکھا کہ وہ جو یعنی وہ جو کمزور جائیں ہیں، وہ خواب تھا نا، اس کی تعبیر تھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑے دکھایا۔ اس کی تعبیر سرکار نے یہ فرمائی کہ اگرچہ وہ زیادہ ہیں لیکن ایمان والوں کے سامنے بڑے تھوڑے ثابت ہوں گے۔ یعنی یہ اس کی تعبیر کیونکہ کرنی تھی، تو اس لیے خواب کی تعبیر کے اعتبار سے اس بات میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ تھوڑے دکھائے خواب میں، آگے فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دکھاتا بہت زیادہ، یعنی خواب میں آپ کو بہت زیادہ دکھائے جاتے، پھر کیا ہوتا؟ لَفَشِلْتُمْ، خطاب سب لوگوں سے ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کمزوری دکھا جاتے۔ میں نے آپ سے بارہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ جو بہادری یا بہادری میں کمی ہونا، یہ ایک جبلی قسم کی بات ہے۔ این ممکن ہے ایک بندہ پکا مومن ہو لیکن بہادر نہ ہو، این ممکن۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ مومن ہو اور وہ جھوٹ بولتا ہو، جیسا کہ سرکار نے ایک دوسری بات میں فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں زیادہ دکھائے جاتے تو اہل لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے حوصلے شاید ٹوٹ جاتے کہ وہ تو بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا، وہ تمہیں تھوڑے کر کے دکھائے۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر تمہیں زیادہ دکھائے جاتے تو کچھ لوگ کمزوری دکھاتے اور تم پھر آپس میں جھگڑا کرتے۔ آگے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں مسلمانوں کو بھی اس امتحان سے محفوظ رکھا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھا، یعنی اس چیز سے بھی بچا لیا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے بذات الصدور، سینوں میں چھپی ہوئی باتوں، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے میں نے ایمان والوں کو کیسے حوصلہ دینا ہے اور میں نے ایمان والوں کو کیسے غالب کرنا ہے۔ وَيُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، وَيُرِيكُمُوهُمْ، اور جب وہ دیکھتے تھے انہیں، اِذِ الْتَقَيْتُمْ، جب تم ملے، جب تمہارا سامنا ہوا، فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کم کر کے، اللہ تعالیٰ تمہیں کم کر کے دکھا رہا تھا ان کی نظروں میں، یعنی تم ان کو کم دیکھ رہے تھے حالانکہ وہ زیادہ تھے، اور وہ تمہیں کم دیکھ رہے تھے تاکہ اگر تمہیں زیادہ دیکھیں تو وہ نہ بھاگ جائیں، وہ نہ ہمت ہار جائیں۔ اللہ پاک چاہتا یہ تھا کہ یہ مقابلے میں آئیں اور اللہ اسلام کا بول بالا کر دے اور کفر کی کمر توڑ دے۔ تو یہ اللہ پاک نے ایک تدبیر فرمائی۔
یقلبکم فی اعینہم، اور وہ تمہیں کم دکھا رہا تھا ان کی آنکھوں میں، کس لیے؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا فیصلہ کر دے، کان مفعولا، جو اللہ کرنے والا ہے۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سبب کے پردے میں کرتا ہے۔ جب بندے کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اتفاق ہو گیا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرے رب نے اس طریقے سے میری دستگیری فرمائی۔ یعنی اسباب کے پردے میں مسبب الاسباب کی ذات کو دیکھ لینا، یہ بندے کے ایمان کی شان ہوتی ہے اور بندے کے ایمان کی علامت ہوتی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو کر دکھائے کان مفعولا، جو اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بندہ کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہے تو بندے کی پلاننگ، بندے کا منصوبہ، بندہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ حتمی نہیں ہوتا، فیصلے میرے رب کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں۔ زندگی کے سارے معاملات کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، تو بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر دے اور پھر معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دے، اور اللہ بہتر جانتا ہے اس نے اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم اپنے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کا واسطہ میرے مولا تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مولا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ پروردگار عالم جو تیرے بندے قرآن مجید کی محبت میں وقت دیتے ہیں، ان کی حاضری کو شرط قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک ان کے رزق میں جان مال میں برکتیں عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اس مسجد کی رونقوں میں مزید اضافہ فرما۔ آمین۔ تیرے جو بندے اس مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اس کے انتظامات کرتے ہیں، اس کو آباد کرتے ہیں، میرے مالک انہیں دارین کی عزتیں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین، جبھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے چلے گئے، پروردگار عالم اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا